برازیل کے شہر بیلم میں COP30 کے دوران ماحول دوست جدت اور پائیدار ترقی کے موضوع پر ایک اعلیٰ سطحی ضمنی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے تجربات اور بہترین عملی مثالوں کا تبادلہ کرنا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI انٹرنیشنل گرین ڈیولپمنٹ کولیشن کے صدر زاؤ ینگ من نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین نے مربوط پالیسیوں اور منظم اقدامات کے ذریعے وسیع سبز تبدیلی کو آگے بڑھایا ہے۔ ان کے مطابق چین نے قابل تجدید توانائی، ماحولیاتی تہذیب اور کم کاربن ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جبکہ 2035 کا قومی ہدف اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ چین موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے میں قائدانہ کردار ادا کرے گا۔ اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن برائے ماحولیاتی تبدیلی کے ایگزیکٹو سیکریٹری سائمن سٹیل نے کہا ہے کہ سبز ترقی گرین سلک روڈ کے فریم ورک کے تحت ترقی اور سرمایہ کاری کے تعاون کے لیے ایک نئی محرک قوت بن چکی ہے۔ ان کے مطابق یہ رجحان نہ صرف روزگار کے مواقع اور صلاحیت سازی کو بڑھائے گا، بلکہ پائیدار اقتصادی نمو کے لیے بھی اہم ثابت ہوگا۔ چینی وفد کے سربراہ اور نائب وزیر برائے ماحولیات و ماحولیاتی تحفظ لی گاؤ نے کہا ہے کہ چین ماحولیاتی تہذیب کو بنیادی ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چین نے پیرس معاہدے کے مذاکرات سے لے کر اس کے نفاذ تک اہم کردار ادا کیا ہے اور ملک میں کاربن اخراج میں کمی، فضائی آلودگی میں کنٹرول، سبز علاقوں میں اضافہ اور پائیدار ترقی کے لیے ہم آہنگ کوششیں جاری ہیں۔ لی گاؤ کے مطابق چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں سبز ترقی کے اصول شامل کیے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا صاف توانائی کا نظام قائم کیا ہے اور کاربن ٹریڈنگ مارکیٹ کو فعال کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین مستقبل میں سبز جدت میں عالمی تعاون بڑھانے، سائنسی اور تکنیکی ترقی کو عملی منصوبوں میں تبدیل کرنے اور مشترکہ فائدے پر مبنی نمونہ جاتی منصوبوں کو فروغ دینے ہی یہ پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ کی آفس فار پروجیکٹ سروسز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جورجے موریرا دا سلوا نے کہا ہے کہ سبز تبدیلی کے لیے صرف پالیسیاں یا مالیاتی مدد کافی نہیں ہے، بلکہ مؤثر منصوبہ بندی اور عمل درآمد کی صلاحیت بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے مطابق BRI انٹرنیشنل گرین ڈیولپمنٹ کولیشن اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس تقریب میں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں، عالمی تنظیموں، حکومتوں، مالیاتی اداروں اور تحقیقی مراکز کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔